ابھی آپ کو بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 3:15 پر اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ سیکیورٹی امور کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بریفنگ دیں گے۔ اہم خبر ہے، اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 3:15 پر اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ سیکیورٹی امور کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بریفنگ دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 3:15 پر اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ جانی کہ غزہ پیس بوجھ کا حماس اور دیگر گروہوں کے ساتھ غیر مسلح ہونے کا معاہدہ۔ امریکی صدر نے تصدیق کر دی، کہا اسرائیلی افواج واپس جائیں گی۔ معاہدہ منظم اور مرحلہ وار طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ غزہ کی ذمہ داری نئی فلسطینی فورس سنبھالے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے غزہ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ حماس کا اسرائیلی انخلاء سے پہلے غیر مسلح ہونے سے انکار، کہا اگر اسرائیلی قابض افواج نے معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو حماس بھی غزہ معاہدے کے کسی مرحلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا۔ امن کی امید پھر روشن، غزہ پیس بورڈ کا حماس اور دیگر گروہوں کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ۔ امریکی صدر کی تصدیق۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا حماس کے غیر مسلح ہونے کے بعد اسرائیلی افواج واپس جائیں گی۔ معاہدہ منظم اور مرحلہ وار طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ غزہ کی ذمہ داری نئی فلسطینی فورس سنبھالے گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس نئی فلسطینی پولیس کے ساتھ کام کرے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے غزہ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ فلسطینی تنظیم کے رہنما غازی حماد نے کہا ہے اسرائیل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو ہی معاہدے پر عمل ہوگا۔ اسلحے کے معاملے میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ مصر، قطر اور ترکی کی کوششوں پر شکر گزار ہے۔ قومی کمیٹی غیر مسلح ہونے کے عمل کی ذمہ دار ہوگی۔ فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کی کوشش کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق معاہدہ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے میں بڑی پیش رفت ہوگا۔ معاہدے کے تحت غزہ میں حماس کے ہتھیار مرحلہ وار ختم کیے جائیں گے۔ غزہ میں نئی فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ آگے بڑھتے ہم بتاتے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مصری بندرگاہ پر حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ مصر خطے میں ایران کا ہم دوست شراکت دار ہے۔ مصر کی سلامتی ایران کے لیے اہم ہے۔ خطے کے ممالک کو اسرائیل فالس فلیگ کے کارروائیوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ ریاض میں بین الاقوامی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کا اعلان۔ بانی رکن ممالک کا بحری سلامتی کے لیے مشترکہ دفاعی تعاون پر اتفاق۔ باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں جہاز رانی کے تحفظ کا عزم۔ عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے راستوں کے تحفظ پر اتفاق۔ ترکی، پاکستان، مصر، سوڈان اور جبوتی سمیت دیگر کا مشترکہ بیان جاری۔ آگے بڑھیں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے کہا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے تجویز کی گئی انتظامی اصلاحات کی تجاویز غور طلب اور وقت کی ضرورت ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی نے کہا چاروں صوبوں کو نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کے نام سے تین انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے اپنے ایکس پیغام میں کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی انتظامی اصلاحات سے متعلق باتیں انتہائی غور طلب اور وقت کی ضرورت ہے۔ عبدالعلیم خان نے تجویز دی کہ پاکستان کی بڑھتی آبادی اور انتظامی ضروریات کے پیش نظر چاروں صوبوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کے نام سے تین صوبوں یا انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے۔ عبدالعلیم خان کے مطابق اس طرح کسی صوبے کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور تمام علاقوں کی تاریخی اور ثقافتی شناخت بھی برقرار رہے گی۔ نئے صوبوں کے قیام سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے اور شہریوں کو معمولی کاموں کے لیے سینکڑوں کلومیٹر دور دارالحکومتوں کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ اگر نئے صوبے بن جائیں اور مسائل دہلیز پر حل ہوں تو آخر کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔
ہاں اگر کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں۔ صدر IPP نے کہا کہ نئے صوبے سے چیف سیکرٹری، IG اور ہائی کورٹس زیادہ مؤثر اور فوری خدمات فراہم کر سکیں گے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کی بات سیاسی نعروں تک محدود رہی، اب وقت ہے کہ تمام سیاسی بصیرت کو ایک پیج پر لا کر اس ویژن کو حقیقت بنایا جائے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ نئے صوبے ملک کو تقسیم نہیں بلکہ قومی یکجہتی کو مضبوط کریں گے۔ نئے صوبوں کی تشکیل سے معیشت مستحکم اور تمام علاقوں میں متوازن ترقی ممکن ہوگی۔ ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو سرفراز بگٹی کے خلاف کر لیں، آپ نے اپنی سیاست کر رہی ہیں تو جتنی مرضی ہم پر ہماری بیڈ گورننس اگر آپ کو نظر آتی ہے اس پر کر لیں، لیکن خدا را میں ان جماعتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست کو اس دہشت گردی سے مت جوڑیں۔ آج جو میرا جوان 52 ڈگری سینٹی گریڈ میں ہماری حفاظت کے لیے آج جا کر وہاں پر کھڑا ہے یا -16 میں کھڑا ہے، وہ بہت اس کی وہ تعریف کے لائق ہے۔ اس کو ڈس انٹیگریٹ مت کریں ریاست کے ساتھ، اس کو اپنی سیاست کی بھینٹ مت چڑھائیں۔ اس ریاست کو اس وقت سیاست کی نہیں، ریاست کو ریاست کی ضرورت ہے، اور ریاست کو قائم رہنے کے لیے ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ریاست کے خلاف اپنے نوجوان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی نہیں بلکہ اس کو ریاست سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور میرا کامل یقین ہے کہ بلوچستان کے لوگ اپنی ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بلوچ قوم کو جو ایک لا حاصل جنگ کی طرف ڈالا گیا ہے یہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے، چاہے آپ جتنے مرضی بلوچ نوجوانوں کا قتل و غارت کریں، لیکن قتل و غارت میں، بدامنی میں آپ کو سوائے ڈس انٹیگریشن کے، سوائے ترقی کے سفر روکنے کے، سوائے تعلیم کے دروازے بند کرنے کے، سوائے صحت کے دروازے بند کرنے کے، بلوچ نوجوان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بلوچ نوجوان، بلوچ انٹیلیجنشیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ سوچ بچار کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جنگ ایک لا حاصل جنگ ہے، اس جنگ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت رہنے کے لیے ہوگا۔ کسی کا باپ اس ملک کو توڑ نہیں سکتا ہے، لہٰذا اس احمقوں کی جنت سے باہر آ جائے، اور ریاست پاکستان کے دروازے آپ کے لیے، میں اس توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے باوجود اس کے کہ آپ کے خون کے ہاتھوں رنگے ہوئے ہیں ہمارے معصوم لوگوں سے، لیکن اس کے باوجود میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اگر آپ رائے حق پہ آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ رائے حق یہ ہے، تو رائے حق کی طرف آنے کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس پورا ایک پلان ہے آپ کے لیے، آپ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں۔ اس میں سرکاری ملازمات سے لے کر آپ کے صحت اور جو بچوں کے سکول ہیں ان تک ہر چیز کے لیے ایک پلان موجود ہے۔